عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت میں کمی، پاکستان میں 1 نومبر سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں کمی کا امکان۔ کرکٹ ورلڈ کپ میں بقا کی جنگ، میگا ایونٹ میں رہنا ہے تو قومی ٹیم کو آج جنوبی افریقہ کو شکست دینا ہوگی۔ ٹاس جیت کر شاہینوں کی بیٹنگ، 3 کھلاڑی پویلین لوٹ گئے، اوپننگ جوڑی بڑا اسکور کرنے میں پھر ناکام۔ عبداللہ شفیق 9 اور امام الحق 12 رنز بنا کر چلتے بنے، محمد رضوان 31 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے۔ پروٹیز 8 پوائنٹس کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل پر دوسرے نمبر پر موجود، پاکستان کی 4 پوائنٹس کے ساتھ چھٹی پوزیشن۔ اوپنر امام الحق ورلڈ کپ میں بری طرح ناکام، 6 میں سے 5 میچز میں قومی ٹیم کو اچھا آغاز نہ دے سکے اور پویلین لوٹ گئے۔ ورلڈ کپ کے 6 میچز میں 162 رنز ہی بنا سکے، صرف آسٹریلیا کے خلاف 70 رنز بنانے میں کامیاب رہے۔ ڈر چھوڑو جیداری سے لڑو، شائقین کرکٹ کا ڈو اور ڈائی میچ میں قومی کرکٹرز کو پیغام۔ آئی سی سی ورلڈ کپ میں جنوبی افریقہ کے خلاف پاکستان کا پلڑا بھاری، گرین شرٹس مسلسل 4 ایونٹس میں پروٹیاز کے خلاف ناقابل شکست۔ رواں عالمی کپ میں جنوبی افریقی بیٹرز پاکستان کے لیے خطرے کا نشان۔ چیئرمین تحریک انصاف کی مشکلات بڑھ گئیں، قانون کا گھیرا مزید تنگ۔ ٹرائل کورٹ کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی سائفر کیس میں ضمانت اور مقدمہ اخراج کی درخواستیں مسترد۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے 16 اکتوبر کا محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا اطلاق صرف فوجی افسروں پر ہی نہیں بلکہ ہر شہری اور حکومتی عہدیداروں پر ہوتا ہے۔ وادی النظر میں پٹیشنر پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی سیکشن 5 کا اطلاق ہوتا ہے۔ سابق وزیر اعظم کو اسی سیکشن کے تحت ملزم ٹھہرایا گیا۔ اس سیکشن کے تحت سزائے موت یا 14 سال قید ہو سکتی ہے۔ سائفر کھونے کے زمرے میں سیکشن 5(1) سب سیکشن ڈی کا اطلاق ہوگا جس کی سزا 2 سال قید ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے خلاف خصوصی عدالت میں سائفر کیس کی کارروائی۔ استغاثہ کے 5 گواہان پیش، درست طریقے سے فرد جرم عائد ہونے تک شہادتیں قلم بند نہیں کی جا سکتی۔ سابق وزیر اعظم کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر کی اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو، کیس کھلی عدالت میں چلانے کا مطالبہ۔ تحریک انصاف کے خلاف ممنوعہ فنڈنگ سے متعلق درخواست سماعت کے لیے مقرر، الیکشن کمیشن 1 نومبر کو سماعت کرے گا۔ الیکشن کمیشن کا درخواست گزار خالد محمود خان کو ثبوت پیش کرنے کے لیے نوٹس جاری۔ نگراں وزیر اعظم سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے حق میں سامنے آ گئے، 9 مئی کے کیسز فوجی عدالتوں میں چلانے کے فیصلے پر ڈٹ گئے۔ انوار الحق کاکڑ کا سپریم کورٹ کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان، فیصلے پر عمل درآمد ہوا تو نتائج سنگین ہوں گے۔ نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو میں نگراں کابینہ میں جانبداری کا تاثر مسترد، کابینہ میں تقرری کو اپنی ثوابدید قرار دے دیا۔ الیکشن کمیشن نے ابتدائی حلقہ بندیوں پر اعتراضات جمع کرانے کے وقت میں توسیع کر دی۔ اعتراضات آج رات 12 بجے تک جمع کرائے جا سکیں گے۔ اعتراضات پر کل سے 26 نومبر تک سماعت ہوگی۔ بروقت اور قانونی تقاضوں کے مطابق انتخابات کو ضروری قرار دے دیا، نائب امریکی وزیر خارجہ وکٹوریہ ڈالنڈ کا نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کو فون۔ افغان پناہ گزینوں کی امریکہ روانگی کو محفوظ بنانے پر بھی گفتگو۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس جاری، جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس اعجاز الاحسن اجلاس میں شریک۔ سابق چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کے خلاف شکایت کا جائزہ لیا جائے گا۔ وفاقی حکومت کی فیض آباد دھرنا کیس سے متعلق عمل درآمد رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع، دھرنے کے ذمہ داران کا تعین کرنے کے لیے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنا دی۔ وزارت داخلہ اور دفاع کے ایڈیشنل سیکریٹریز ڈائریکٹر آئی ایس آئی شامل۔ دھرنا مینج کرنے کے احکامات کس نے دیے، کمیٹی طے شدہ ٹی او آرز کے تحت انکوائری کرے گی۔ اٹارنی جنرل کی رپورٹ میں انکشاف۔ اقوام متحدہ اور عالمی برادری نہتے فلسطینیوں کی نسل کشی رکوانے میں ناکام، صہیونی ریاست 21ویں روز بھی بے لگام۔ رات گئے اسرائیلی افواج نے آبادیوں پر ممنوعہ فاسفورس بم برسا دیے، صحافیوں سمیت مزید 18 افراد شہید۔ انسانیت سوز مظالم سہنے والے فلسطینیوں کے حوصلے بلند، والدین شہید بچوں کو عزم و ہمت کے ساتھ الوداع کہنے لگے۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کا رات گئے بڑا آپریشن، حریت پسندوں نے اسرائیلی شہروں حیفا اور تل ابیب پر میزائل کی بارش کر دی۔ صہیونی دفاعی نظام سے بچ نکلنے والے میزائل نشانے پر جا گرے۔ مشرقی وسطی کی حماس اسرائیل جنگ میں امریکہ بھی براہ راست ملوث ہو گیا۔ شام کے شمال مشرقی علاقے میں ایرانی پاسداران انقلاب کے ٹھکانوں پر فضائی حملے کا دعویٰ۔ امریکہ کا مشرق وسطی میں مزید 900 فوجی بھی بھیجنے کا فیصلہ۔ پینٹاگون کے مطابق نئی تعیناتی کا مقصد امریکی فورسز کی حفاظت اور فضائی دفاع کو تقویت دینا ہے۔ حزب اللہ کا حماس کی حمایت سے دستبردار نہ ہونے کا اعلان،
دنیا کے تمام لڑاکا بحری بیڑے بھی آ جائیں تو حماس کی حمایت نہیں چھوڑیں گے۔ حزب اللہ کا اعلان، لبنان کو نشانہ بنایا تو امریکہ کے بازو کاٹ دیں گے، حسن نصر اللہ کی وارننگ۔ کردوں کے زیر اثر عراق کی شہر اربیل میں ملیشیا گروپ کا امریکی فوجی اڈے پر ڈرون حملہ، آگ کے شعلے اٹھنے لگے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ، فلسطینی مندوب کا عالمی برادری پر فلسطینیوں کا قتل عام رکوانے پر زور۔ اسرائیل اور امریکہ نے فلسطینیوں کی نسل کشی نہیں روکی تو وہ خود بھی اس آگ سے نہیں بچ پائیں گے، ایران نے خبردار کر دیا۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی اور اسرائیلی بربریت کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے۔ امریکہ، کینیڈا، برطانیہ اور اسپین سمیت مختلف ممالک میں شہری سراپا احتجاج۔ مظاہرین کا صہیونی فوج سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ کشمیر میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے شمع روشن۔ مقبوضہ کشمیر پر بھارت کے ظالمانہ قبضے کے 76 سال مکمل ہو گئے۔ دنیا بھر میں کشمیریوں کا احتجاج۔ آزاد کشمیر اور پاکستان کے متعدد شہروں میں کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی گئیں۔ الیکشن کمیشن نے آئی جی اور ڈی سی اسلام آباد کے تبادلے کے لیے سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کو خط لکھ دیا۔ آئی جی اکبر ناصر خان اور ڈپٹی کمشنر عرفان نواز میون کو فوری تبدیل کرنے کی ہدایت۔ گرفتار مجھے پولیس نے کیا بدنام، دوسرے لوگوں کو کیا گیا، شیخ رشید احمد کا الزام۔ گرفتاری کے دوران گھر کے ملازمین، خواتین، بچوں تک کو نہیں چھوڑا گیا۔ گرفتاری کے پیچھے سی پی او کا چہرہ چھپا ہے۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ کی میڈیا سے بات چیت۔ 9 مئی کو جلاؤ گھراؤ کے مقدمے کی انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں سماعت۔ عدالت نے خدیجہ شاہ کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ کراچی کے علاقے کلفٹن میں ڈی ایم سی کا پارک سرکاری گاڑیوں کا قبرستان بن گیا۔ سینکڑوں چھوٹی بڑی گاڑیاں کھڑے کھڑے ناکارہ ہو گئیں۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں مندی، 100 انڈیکس میں 171 پوائنٹس کی کمی۔ اوپن مارکیٹ $50 سستا، $281.50 میں ٹریڈ۔ لاہور میں انٹر ڈویژن ہاکی اور میٹ ریسلنگ چیمپئن شپ کا رنگا رنگ آغاز۔ پنجاب بھر سے 450 سے زائد کھلاڑیوں نے مارچ پاسٹ کیا۔ یوروپا فٹ بال لیگ کا ایک اور دلچسپ مقابلہ۔ لیورپول نے ون سائیڈڈ میچ میں ٹولوز کو 1 کے مقابلے میں 5 گول سے آؤٹ کلاس کر دیا۔ فاتح ٹیم کی جانب سے محمد صلاح، جوٹا، اینڈو نونیز اور گریون برگ نے گول اسکور کیے۔ دبئی اور ابوظہبی سمیت یو اے ای کی مختلف ریاستوں میں شدید بارشیں، سڑکیں دریا کا منظر پیش کرنے لگیں۔ کئی علاقوں میں ٹریفک کی روانی متاثر۔ دنیا کی بلند ترین عمارت برج الخلیفہ پر بجلی گرنے کے مناظر دور دور تک دیکھے گئے۔ ملکہ جذبات کا خطاب پانے والی نیئر سلطانہ کو دنیا سے گزرے 31 برس بیت گئے۔ بے مثال اداکاری اور فلمائے گئے یادگار گیت نیئر سلطانہ کو امر کر گئے۔